الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 سے لے کے 47 تک ہے۔ آیت نمبر 43 سے لے کے 47 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتى تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ اس وقت کی آیات ہیں جب شراب پینا حرام نہیں ہوا تھا۔ شراب پہلے حلال تھی، اور چونکہ حلال تھی تو عرب کا عام کلچر تھا شراب پینا، اس میں پی جاتی تھی۔ تو اسلام نے یہ کہا کہ جب شراب پی ہوئی ہو، جب نشے کی حالت میں تم ہو، تو پھر نماز نہ پڑھا کرو، ریلیکس ہو لے پھر نماز پڑھنا۔ تو اب جو ہے شراب پکی پکی حرام ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، شراب کے 3 سٹیپ تھے جو حرام ہونے کے تھے۔ پہلا سٹیپ یہ تھا کہ اس نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرے میں کہا گیا کہ شراب اور جوئے میں تمہارے لیے نقصانات جو ہیں زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ تیسری سٹیپ میں یہ کہا گیا کہ شراب پکی پکی حرام ہے۔ صحابہ کرام نے اتنا عمل کیا کہ جتنی بھی شراب تھی ساری انڈیل دی۔ ان کا بزنس تھا شراب کئی لوگوں کا، انہوں نے سارا ضائع کر دیا۔ کیوں؟ کہ وہ حرام کر دی گئی ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ بیان کی جا رہی ہے۔ دوسری بات جو بہت گہرا نقطہ ہے، ایک جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، اللہ کرے سمجھ آ جائے، وہ یہ نقطہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جہاں تک کہ تمہیں پتہ نہ ہو، حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ نہ چل جائے جو تم کہہ رہے ہو۔ مطلب کہ اگر تمہیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، دیکھیں اس سے مراد کیا ہے؟ نشے کی حالت میں۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ نماز جو پڑھ رہے ہوں اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ جو آپ بول رہے ہیں، جو دعائیں آپ کر رہے ہیں اللہ میاں سے، اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، یہ نکلتا ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتا ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ، ان کا مفہوم ہمیں پتا ہو۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کے مفہوم کا پتا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب وہ نماز جس کا پڑھنے والے کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور وہ نماز پڑھنے والے کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، خشوع خضوع کے اعتبار سے بھی اور ثواب کے اعتبار سے بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس آیت میں بھی ہمیں نقطہ یہ ملتا ہے کہ ہم جو دعا کریں، جو نماز پڑھیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ خشوع خضوع تب پیدا ہوگا، نماز میں دل تب لگے گا کہ پتہ ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ولا جنوبن، اور نہ ناپاکی کی حالت میں مسجد نماز کے قریب آنا، الا عابر السبیل، مگر راستہ گزرنے والا، یعنی مسجد میں نہیں آنا۔ ظاہری بات ہے نماز تو مسجد میں ہوتی ہے، فرض نماز جو ہے، تو اگر کوئی مسجد میں ہے یا راستہ ہے مسجد میں، تو جس طرح مسجد نبوی میں کہ دروازے کھلتے تھے مسجد کے اندر ہی، تو پھر جو ہے اس کو پار کر سکتے ہیں، صرف راستہ گزر سکتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں جانا۔ حتیٰ تک تحصیل ہو، یہاں تک کہ تم اچھی طرح سے غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پہ ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہے، فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہیں ملتا، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تیمم ہوتا کیا ہے۔ تیمم فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کے اوپر مارو، مسح کرو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے کے والا ہے۔ اب یہاں 3 باتیں ہیں کہ کب انسان کو تیمم کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، پانی نہیں مل رہا، یا پھر بیمار ہے، اگر پانی کو ہاتھ لگائے گا، غسل کرے گا تو زیادہ بیمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ سفر میں ہے، پانی نہیں مل رہا، بیمار ہے۔ یہ 3 صورتیں اللہ نے یہاں بیان کی ہیں۔ تو چاہے سفر میں نہیں ہے مقیم لیکن پانی نہیں مل رہا، پھر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اب تیمم ہے کیا؟ ہاتھ جو ہے پاک مٹی کے اوپر مارنا ہے
ہاتھوں میں پھونک ماریں، منہ کے اوپر پھیر لیں اور بیک جو ہے ہاتھوں کی ایسے پھیر لیں تو وہ تیمم ہو گیا۔ اب یہ آپ کا پورا غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، یعنی غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا غسل بھی ہے اور وضو بھی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں مزید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام جا رہے تھے سفر میں، ایک صحابی کو سر میں زخم تھا، انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا مجھے غسل کی ضرورت ہے، میرے اوپر غسل فرض ہے تو میں غسل کروں کہ تیمم کر لوں؟ ایک صحابی نے رخصت دی کہ آپ تیمم کر لیں، ایک صحابی نے کہا نہیں نہیں یہ تو بری بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ اب نا بعض لوگوں کے مزاج میں ذرا سختی ہوتی ہے کہ نہیں 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 ایسے نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو صحابی پوچھنے والے تھے انہوں نے ان کی بات مان لی جو کہتے تھے ایسے نہیں ہو سکتا، انہوں نے غسل کیا اور وہ فوت ہو گئے۔ ظاہری بات ہے سارا کا مسئلہ ہے اور اس میں زخم تھا، پانی گیا اور فوت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سختی سے سمجھایا کہ تم لوگوں کو قتل کیوں کرتے ہو، اسلام الدین یسر، دین آسان ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، غسل کی ضرورت پڑی، راستے میں بیمار تھے تو غسل نہیں کیا، جماعت کروا دی، تو لوگوں نے پوچھا، پتہ چل گیا بات نکلی تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام دوسروں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا آپ نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ كَانَ اللَّهُ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تمہارا ساتھ بڑا رحم دل ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں ہے۔ تو یہ رخصتیں ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، کچھ علم دیا گیا، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو گمراہ کر دے راستے سے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اللہ ہی کافی ہے تمہیں دوست، دوسروں کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں سے دوستی کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں سے مدد کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی مددگار کافی ہے۔ من الذین حادوا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کن کی بات کی جا رہی ہے؟ من الذین حادوا، یہ ان یہودیوں کی بات ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کلموں کو، لفظوں کو چینج کر دیتے تھے ان کی جگہ سے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، وَاسْمَعْ، اور آپ سنو، غیر مسمعین، سنائے نہ جاؤ۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بولتے تھے، مطلب تم سنیں لیکن سنائے نہ جاؤ، مطلب بہرا ہو جاؤ، یہ بد دعا کرتے تھے۔ اسی طرح کہتے تھے راعینا، مطلب خیال رکھو، لیکن راعینا کو راعینا کہتے تھے، اس کا مطلب ہمارے چرواہے۔ لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے، طعنا فی الدین، دین میں طعن و تشنیع کرتے ہوئے، ولو انہم قالوا، اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لی اور اطاعت کی، واسمع وانظرنا، یہ لفظ استعمال کرتے کہ سنیں اور ہماری طرف دیکھیے، لکان خیر لہم، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واقماما، اور زیادہ درست بات ہوتی۔ یہاں بہت ہی واضح بات ہے کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے ہی نپے تلے الفاظ میں ہونا چاہیے، بڑی ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ انداز بیان ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو، ورنہ دنیا کی کوئی نئی بات نئی نہیں ہوتی، لفظوں کے بھی دانت ہوتے ہیں، اپنے لفظوں کا انتخاب ایسا کرنا چاہیے کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ زبان کے زخم جو ہوتے ہیں وہ نہیں مٹتے، تلوار کے زخم مٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے ہمیں بہتر الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے۔ یہ جو بہت بڑی فرقہ واریت ہے دو مسالک کے درمیان، بہت بڑی فرقہ واریت ہے، نفرت ہے، اس میں الفاظ کے چناؤ کا مسئلہ ہے۔ الفاظ کے چناؤ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور لوگ جو ہیں اپنے مسلک کے اوپر، اپنی بات کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا جی، ولیکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا،
اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. جیسے ہفتے والے دن میں جن لوگوں نے زیادتی کی تھی ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، تمہارے چہروں کو بدل نہ دیا جائے. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، ہم ان کے منہ پیچھے کی طرف کر دیں. او نلعنہم، یا ہم لعنت کریں کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہفتے والوں کے اوپر لعنت کی تھی. وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا معاملہ تو کیا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جی یہ کام کر دینا، بندہ کہتا ہے جی یہ سمجھے کہ ہو گیا، یقین دلاتے ہیں نا کہ وہ کہتا ہے جی کام کرے، وہ کہتا ہے جی آپ سمجھیں کہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کا معاملہ ایسے ہے کہ یہ ہوا ہی پڑا ہے. اللہ نے تو کہنا کن فیکون، وہ کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.